میں رمضان المبارک میں قرآن ترجمہ کے ساتھ پڑھنا چاہتا ہوں، آپ رہنمائی فرمائیں کہ کس مترجم کی تلاوت کروں؟ شکریہ۔ بالکل کسی مترجم کی تلاوت آپ نے نہیں کرنی، یہ بات یاد رکھیں۔ عام بندہ جب قرآن کے ترجمے اٹھا کے اس میں غور و خوض شروع کرے گا، یہ گمراہی کا دروازہ کھلے گا۔ عام بندہ جب قرآن کے ترجمے اٹھا کے اس میں غور و خوض شروع کرے گا، یہ گمراہی کا دروازہ کھلے گا۔ ڈاکٹری میڈیکل کی کتاب آپ بغیر ماہر کے نہیں پڑھتے، تو قرآن کریم بغیر ماہر کے آپ کیوں پڑھیں گے؟ ترجمے آپ کے لیے نہیں ہے، یہ طالب علم کے لیے ہے، یہ انڈر کنسٹرکشن عالم کے لیے ہے جو ابھی زیر تعمیر ہے۔ ترجمے آپ کے لیے نہیں ہے، یہ طالب علم کے لیے ہے، یہ انڈر کنسٹرکشن عالم کے لیے ہے جو ابھی زیر تعمیر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ قرآن ڈائریکٹ پڑھنا گمراہی ہے۔ یہ جو ہے عبدالواحد قریشی جی نے جو ہے یہ بات جو ہے بولی ہے کہ اگر قرآن کو آپ ڈائریکٹ پڑھتے ہیں تو آپ گمراہی کی طرف جاتے ہیں۔ تو اس بارے میں جو ہے علی مرزا نے اپنی باتیں بتائی ہیں اور رکھی ہیں کہ ہم جو قرآن جو پڑھتے ہیں اور جو ترجمہ کے ساتھ اگر پڑھتے ہیں تو جو ترجمہ جس نے کیا ہے تو ہم تو قرآن کو ترجمہ کے ساتھ اگر پڑھتے ہیں تو وہ انہوں نے جو ترجمہ لکھا ہے جو بتایا ہے ہم اس کے حساب سے پڑھتے اور اس کو سمجھتے ہیں۔ تو ہم جو ہے ڈائریکٹ قرآن پڑھنے کی کہاں سے بات ہو جاتی ہے؟ تو اس چیز کو لے کے علی مرزا نے ساری چیزیں بتائی ہیں اور بولی ہیں، اور بھی کافی ساری چیزیں جو ہے آپ کو سننے کو ملے گا۔ تو اس ویڈیو کو آپ دیکھیں اور ضرور دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائیں، اور اللہ ہم سب کو قرآن پڑھنے، سمجھنے اور دوسرے تک بھیجنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ قرآن کو سمجھ کر پڑھنا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ قرآن سمجھ کے اور اس کے ترجمہ کے ساتھ تفسیر کے ساتھ پڑھیں گے تو بہت کچھ آپ کو خود بھی پتہ چل جائے گا۔ تو اللہ ہم سب کے لیے آسان کرے، آمین ثم آمین۔ اور پھر مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ پبلک کے اندر انہوں نے کیوں مشہور کر دیا ہے کہ جی قرآن ڈائریکٹ نہیں پڑھنا۔ بھئی قرآن کوئی بھی ڈائریکٹ نہیں پڑھتا، آج تک کسی نے قرآن ڈائریکٹ نہیں پڑھا۔ ایک مسلمان اردو لنگوسٹک والا جب احمد بریلوی صاحب کا ترجمہ پڑھتا ہے تو وہ قرآن ڈائریکٹ کہاں سے پڑھ رہا ہے؟ وہ تو احمد بریلوی صاحب سے قرآن پڑھ رہا ہے۔ اگر کوئی ڈائریکٹ اشرف علی تھانوی صاحب کا ترجمہ پڑھتا ہے تو وہ قرآن ڈائریکٹ کہاں سے پڑھ رہا ہے؟ وہ تو اشرف علی تھانوی صاحب سے قرآن پڑھ رہا ہے۔ اب کیا دنیا میں کوئی بریلوی یہ جرت کرے گا کہ میں اعلیٰ حضرت احمد بریلوی سے بہتر قرآن کا ترجمہ کر سکتا ہوں؟ کوئی زندہ یا مردہ عالم دین جو بریلوی مکتب سے تعلق رکھتا ہو یہ کلیم کر سکتا ہے کہ میں قرآن کو احمد بریلوی سے بہتر ٹرانسلیٹ کر سکتا ہوں؟ نیور۔ یا کوئی دیوبندی زندہ یا مردہ یہ کلیم کرے کہ میں اشرف علی تھانوی صاحب سے بہتر ترجمہ کر سکتا ہوں؟ یا کوئی اہل حدیث کہے کہ میں جونا گڑھی سے بہتر ترجمہ کر سکتا ہوں؟ یا کوئی اہل تشیع میں سے کہ جی میں سید فرمان علی شاہ سے بہتر ترجمہ کر سکتا ہوں؟ تو جب ہم لوگوں کو یہ ریفر کرتے ہیں کہ آپ اپنے اپنے مکاتب فکر کے علماء کے ترجمے پڑھیں تو ہم انہی علماء سے آپ کو پڑھا رہے ہوتے ہیں۔ یہ جو انہوں نے ڈکوسلا مچایا نا کہ ڈائریکٹ نہیں پڑھنا گمراہ ہو جائیں گے، انہیں کہ ہم ڈائریکٹ پڑھ ہی نہیں رہے، ہم تو پڑھ رہے ہیں آپ کے بڑوں سے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان میں 1% بھی لوگ نہیں تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ صرف یہ تھا کہ قرآن عربی میں تھا، ان کی اپنی زبان عربی میں تھی، نبی علیہ السلام جب قرآن پڑھتے تھے ان پہ اثر ہو جاتا تھا۔ آج اگر قرآن آپ کی نیٹو لینگویج کے اندر ہے، آپ بے شک لکھنا پڑھنا بھی نہ جانتے ہوں، آپ کو پتہ چل جائے گا قرآن میں لکھا کیا ہوا ہے۔ مجھے بتائیں یہ 11 ستمبر 2001 ٹوئنس ٹاور کا جو اٹیک ہوا امریکہ میں، اس کے بعد جو ہزاروں لوگ مسلمان ہوئے ہیں پچھلی 2 دہائیوں کے اندر، کیا انہوں نے علماء سے جا کے قرآن پڑھا؟ اور ان کی اوقات تو یہ ہے کہ دوسری اذان کے وقت لوگ مسجد میں آ رہے ہوتے ہیں۔ انہوں نے انگریزی میں قرآن کا ترجمہ پڑھا، اسلام قبول کر لیا، اور پھر ان میں سے کئی لوگ ہیں جنہوں نے باقاعدہ پھر اسلام کے دفاع میں کتابیں لکھی، اور یہاں بڑے بڑے علماء بڑے فخر سے بتاتے ہیں کہ دیکھیں جی یہ فلاں انگریز ہے، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں یہ کتاب لکھی ہے۔ اب انہی علماء سے پوچھیں کہ بھئی اس کے پاس تو ڈگری نہیں ہے، تم اس کی تعریف کیوں کر رہے ہو؟ وہ کہتے ہیں ڈگری چھوڑیں، بات بڑی اچھی کی ہے، کیونکہ اس کے نام کے ساتھ انجینئر تو نہیں نہ آتا۔ ہاں بس چپ کتے رہو، انجینئر آئے گا پھر دیکھ لیں گے۔
دیکھیں آپ لوگوں کو میں چھوٹی چھوٹی ایسی چیزیں بتاتا ہوں جس سے آپ کا دماغ کھلے کہ جب آپ غیر مسلموں کی مثالیں دیتے ہیں کہ فلاں نے نبی علیہ السلام کی شان میں یہ کتاب لکھ دی، فلاں نے یہ لکھ دی، تو یار وہ کوئی ڈگری والے لوگ ہیں؟ نہیں، انہوں نے قرآن بھی اپنی نیٹو لینگویج میں اسٹڈی کیا ہوتا ہے، لیکن چونکہ وہ پوری نیک نیتی کے ساتھ یہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اسلام تک بھی پہنچا دیتا ہے. کئی ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں اور ان کی ورکنگ آپ کو نظر آتی ہے اور آپ کوٹ کرتے ہیں، ان کے ساتھ کی ورکنگ آپ کے لوگ نہیں کر سکتے. اور یہی حال یہاں پر بھی ہے. جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی خدمت کے لیے اٹھایا، آپ دیکھ لیں سارے کے سارے نان مولوی ہیں، چاہے مولانا مودودی رحمہ اللہ ہوں، ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ ہوں، احمد دیدار صاحب رحمہ اللہ ہوں. یہ سب کے سب لوگ اس مدرسہ سسٹم کی آؤٹ پٹ نہیں ہے، خدمت اللہ تعالیٰ نے ان سے لی ہے. تو یہ جو علماء ممبروں پہ چڑھ کے آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن و حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے، ان سے بڑا اسلام کا دشمن کون ہو سکتا ہے؟ ہم کس حوصلے کے ساتھ ان کی یہ باتیں سن لیتے ہیں. ویسے تو لاجیکلی یہ غلط بول رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کے یہ الفاظ کیا قابل گرفت نہیں ہے کہ تم اسلام کی پیٹھ میں چھرا گھونپ رہے ہو؟ اصل میں یہود و نصارہ کے کفار کے ایجنٹ یہ لوگ ہیں جو آپ کے ممبروں پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی قرآن و حدیث ڈائریکٹ نہیں پڑھنا. اور یہ کہہ رہے کیوں ہیں؟ ان کو پتا ہے کہ ان کے فرقے کا کوئی عقیدہ قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے. انہیں فوراً فکر لگ جاتی ہے کہ اگر کسی نے قرآن ترجمے سے پڑھا تو پھر مرے ہوئے بزرگوں کو، بابوں کو پکارنا چھوڑ دے گا، ایک اللہ کا پکارنے والا وہ بن جائے گا. ایاک نعبد و ایاک نستعین. انہیں یہ فکر لگ جاتی ہے کہ اگر اس نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم پڑھ لی تو اسے تو پتہ چلے گا کہ نماز کا طریقہ تو ایک ہی لکھا ہوا ہے تمام کتابوں کے اندر، سنی ہو یا شیعہ. اور سنیوں کی بھی ٹاپ آف لسٹ جو کتابیں بخاری اور مسلم، اس میں تو نماز کا طریقہ رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کے ساتھ لکھا ہے. تو میں پھر اس کو کیسے سنبھالوں گا؟ یہ تو آگے مجھ سے پوچھے گا کہ بخاری مسلم تمہارے مدارس میں اگر پڑھائی جا رہی ہے تو تم لوگ نماز سنت کے مطابق کیوں نہیں پڑھ رہے؟ یہ پیچھے ریزن ہے، ان کے چندے بند ہو جائیں گے. یہ آپ کو کبھی بھی قرآن و حدیث ڈائریکٹ نہیں پڑھنے دیں گے. اسلام کے ساتھ دشمنی یہ لوگ کر رہے ہیں، قرآن کے بڑے دشمن یہ ہیں. اور پھر دیکھیں کیسی دشمنی ہے ان کی. آپ کو یہ قرآن کے حوالے سے بجائے یہ بتانے کے کہ یہ کتاب ہدایت ہے، آپ کو یہ بتائیں گے جی قرآن میں تو لکھا ہے کہ قرآن پڑھ کے لوگ گمراہ بھی ہو جاتے ہیں. استغفر اللہ. میری یہ بات یاد رکھیے گا، اگر کسی کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، ایسا شخص کافر ہے. اس کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے. مسلمان کا یہ عقیدہ ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ کتاب گمراہ کرتی ہے، ورنہ ہم غیر مسلم کو یہ کہیں گے کہ بھائی یہ لو کتاب پڑھو، گمراہ بھی ہو سکتے ہو، ہدایت بھی پا سکتے ہو، آگے تمہاری اپنی مرضی ہے. اوکے کہ جی کول ہی رکھو. ہاں لاجیکل. آج اگر کوئی غیر مسلم اسلام قبول کرنا چاہے یا اسلام کو اسٹڈی کرنا چاہے اور ہم سے پوچھے بتاؤ تمہاری کتاب کون سی ہے، ہم اسے قرآن دیتے وقت یہ کہیں گے کہ یہ ہماری کتاب ہے، لیکن 50-50 چانسز ہیں، گمراہ بھی ہو سکتے ہو، ہدایت بھی. کہ جی کول ہی رکھو. اور اگر کوئی میرے جیسا مسلمان وہ یہ کہ یہ ہماری کتاب ہے، اسے پڑھو، یہ سراپا ہدایت ہے، اور آگے سے اگر وہ انگریز پوچھ لے کہ کیا تو نے بھی یہی قرآن پڑھ کے اپنے عقیدوں کی اصلاح کی تھی، تو 99% مسلمان جو ہے نا اس کا منہ دیکھیں گے کہ نہیں. پھر وہ آگے سے اگر یہ پوچھ لے کہ اگر تو نے اس کتاب سے ہدایت حاصل نہیں کی ہے تو مجھے کیوں مشورہ دے رہا ہے، تو ہمارے سر شرم سے جھک جائیں گے. قرآن میں کہیں نہیں لکھا یہ قرآن گمراہ کرتا ہے. وہ ایک جملہ، جس طرح میرے کلپ یہ چھوٹے چھوٹے کاٹتے ہیں نا، یہ اللہ کا کلپ کاٹا ہوا ہے ان مولویوں نے. یہ مولوی اتنے ظالم ہیں کہ یہ اللہ کے بھی کلپ کاٹتے ہیں. یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. یہ اللہ کا کلپ انہوں نے قرآن سے کاٹا ہے. قرآن میں یہ نہیں لکھا ہوا تھا کہ یہ کتاب گمراہ کرتی ہے. قرآن میں تو یہ لکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس بات سے حیا محسوس نہیں کرتا کہ وہ بات سمجھانے کے لیے مچھر کی مثال دے یا اس سے بھی کسی حقیر چیز کی. اس کا مقصد بات سمجھانا ہے. لیکن جو واقعی بات ماننے والے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
کہ وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ قرآن اللہ تعالی کی طرف سے حق ہے، اور جو بات ماننے والے نہیں ہوتے وہ اس میں کیڑے نکالتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں یہ مثال کیوں بیان کی، سورۃ الحج میں مکھی کی بیان کر دی، سورہ العنکبوت میں مکڑی کی بیان کر دی، تو اللہ تعالیٰ تو اتنی بڑی ہستی ہے تو یہ چھوٹی چھوٹی مثالیں کیوں بیان کرتا ہے؟ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اہل ایمان ہے وہ تو جانتے ہیں کہ یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے، کیونکہ اس کا مقصد بات سمجھانا ہے۔ اچھا استاد وہ ہوتا ہے جو اسٹوڈنٹ کے لیول پہ اتر کے بات کو سمجھاتا ہے، اپنے علم کا روب نہیں ڈالتا موٹے موٹے الفاظ بول کے۔ لیکن یہ لوگ جو ہیں ان کے لیے پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے تمہارے لیے جواب یہ ہے کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے گمراہ کر دیتا ہے بہت سے لوگوں کو، کن لوگوں کو کہ جو نہیں مانتے کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور جو اللہ کی مثالوں کے ساتھ ایگری نہیں کرتے، اور ہدایت دے دیتا ہے بہت سے لوگوں کو، وما یضل بہ الا الفاسقین، اور اس سے گمراہ نہیں ہوتے مگر جو فاسق ہیں، 2 نمبر لوگ جو اترے میں ہیں۔ اس کو مثال سے سمجھیں کہ ایک ہی بارش ہے، وہ اگر گندگی کے ڈھیر پر برسے گی تو وہاں سے تعفن نکلے گا، اور اگر مٹی پہ برسے گی وہاں سے پھول اور پودے نکلیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو یہ قرآن کو تانا دیتے ہیں نا کہ قرآن میں چھوٹی چھوٹی مثالیں کیوں آئی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اہل ایمان ہے وہ تو جانتے ہیں کہ اللہ بات سمجھانا چاہ رہا ہے، اور تم چونکہ بات نہیں سمجھنا چاہ رہے تو یہ اسی لیے نازل ہوئی ہے تاکہ تم اس میں کیڑے نکالو اور گمراہ ہو جاؤ۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے تانے کے طور پر، ٹونٹ کے طور پہ کی تھی، نہ کہ یہ بتایا تھا کہ قرآن گمراہ کرتی ہے۔ اللہ نے کہا کہ جو قرآن کو نہیں ماننا چاہتا وہ گمراہ ہو جائے گا، اور جو قرآن کو ماننا چاہتا ہے وہ ہدایت پا جائے گا، یہ بتایا ہوا تھا۔ اس کو انہوں نے کہہ دیا قرآن گمراہ کرتا ہے، نعوذ باللہ۔ یہ تو لکھے نہیں، یضل بہ، اللہ نے اس مثال کے ساتھ بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا۔ کن کو گمراہ کر دیا؟ جو لوگ اس مثال کو نہیں ماننا چاہتے، چھوٹی چھوٹی مثالوں کو، اور بہت سے لوگوں کو ہدایت مل گئی۔ جس طرح قرآن میں کئی جگہ ہے کہ جب قرآن نازل ہوتا ہے تو جو اہل ایمان ہے ان کا ایمان بڑھتا ہے۔ جب کافر ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ آیات نازل ہونے سے کیا ہوا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اہل ایمان تو کہتے ہیں ہمارا ایمان بڑھتا ہے اس سے، یعنی جو بات ماننے والے ہیں ان کا ایمان بڑھے گا۔ اگر کسی کا ایمان نہیں بڑھ رہا اور وہ کہہ رہا ہے میں اس سے گمراہ ہو رہا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تو ایمان والا ہی نہیں، اور یہ زیادہ تر مسلمان ہی کہتے ہیں۔ تو اپنے ایمان کی فکر کرو۔ پھر دوسری مثال آپ کو دیتے ہیں سورہ الجمعہ سے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی سورہ الجمعہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے علماء یہود کی مثال گدھوں کی سی ہے، جس طرح گدھے پر کتابیں لاد دی جائیں۔ تو یہ کوئی کتابیں سامنے رکھ کے یا کتابیں پڑھ کے کوئی بندہ عالم نہیں بن جاتا، یہ تو اللہ تعالیٰ نے گدھوں کی مثال بیان کی ہے۔ حالانکہ یہ انہی کو ہی اللہ تعالیٰ نے گدھوں سے مثال دی ہے کہ جو لوگ کتابیں صرف سامنے رکھتے ہیں پڑھتے نہیں، ان کے شوکیسوں میں سجی ہوئی ہوتی ہیں۔ کیوں؟ گدھے پہ اگر آپ کتابیں لاد دیں تو گدھا کتاب کا صرف بوجھ اٹھا سکتا ہے، پڑھ نہیں سکتا۔ تو اللہ نے علماء یہود کو کہا کہ تم نے بھی ان کتابوں کا بوجھ اٹھایا ہوا تھا کئی صدیوں سے، تمہیں پتا تھا کہ اس کتاب کے اندر آخری پیغمبر کی پیشگوئیاں لکھی ہیں، لیکن جب وہ پیغمبر آئے ہیں تم ان کے انکاری ہو گئے ہو۔ تو تمہاری مثال ان گدھوں کی سی ہے کہ جن پہ کتابیں لدی ہیں، تم نے وہ کتاب پڑھ کر اس پیغمبر کو نہیں پہچانا۔ کتاب پڑھنے والوں کو تانا نہیں دیا اللہ نے، نہ پڑھنے والوں کو گدھے کا ہے، یعنی آپ کے بھی علماء کو جنہوں نے شوکیسوں میں سجائی ہوئی اور کہتے ہیں قرآن دی ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے۔ یہ مثال تو ان علماء کی بیان ہوئی بھی ہے کہ انہوں نے گدھے کی طرح بوجھ کتابوں کا اٹھایا۔ آج تک کسی نے بخاری مسلم سے نماز کا طریقہ نہیں اپنی پبلک کو بتایا، تو گدھو تم نے یہ بوجھ ہی اٹھایا ہوا ہے بخاری مسلم کا، اس پہ پڑھ کے عمل نہیں کیا۔ جس طرح علماء یہود نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پروفیسیز دیکھ کر ان پر عمل نہیں کیا تھا، الٹا رسول اللہ کے مخالف بن گئے تھے۔ آج تم بھی اسلام کی پیٹھ میں چھرا گھونپ رہے ہو۔ یہ مطلب ہے اس کا جی، گدھوں کی مثال آئی ہے اور گدھوں تمہاری مثال آئی ہوئی ہے۔
اور یہ گدھے کی مثال بخاری مسلم میں نبی علیہ السلام نے اپنے امت کے واعظین ان مولویوں کے بارے میں بھی فرمایا کہ میں نے کولو کا جس طرح گدھا ہوتا ہے نا، جس طرح بیل ہوتا ہے نا، اس طرح گدھا بھی ہوتا تھا اگلے زمانوں میں، اس طرح میں نے جہنم میں ایسے لوگوں کو جو لوگوں کو نیکی کا حکم کا کہتے تھے، خود کو نہیں عمل کرتے تھے، یعنی کہ مولوی طبقہ علامہ پاڑھنے والا، تو ان کو میں نے انتڑیوں کے گرد، اپنی انتڑیوں کے گرد جہنم میں چکر لگاتے ہوئے دیکھا ہے، گدھے کی مانند۔ تو نبی علیہ السلام نے انہیں گدھے کی مثال بیان کیا ہے، قرآن نے بھی کیا ہے، نبی علیہ السلام نے بھی کیا ہے۔ قرآن نے تو علماء سوء کو کتا کہا ہے۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 175 اور 176 میں بلعام بن باعورہ جو ایک یہودی عالم تھا، تفصیل اس کی المستدرک للحاکم میں موجود ہے، اللہ نے علم دیا تھا لیکن پستی میں گر گیا، دنیا کا کتا بن گیا۔ اچھا وہ چندوں کے چکر میں پڑ گیا، اللہ نے کہا کہ ہم نے اسے علم دیا تھا لیکن وہ دنیا کا طلبگار ہو گیا۔ اب اس کی مثال کتے کی سی ہے، جس طرح کتا ہر وقت زبان باہر نکالے ہوتا ہے، چاہے اس کے پیٹ میں کچھ ہو یا نہ ہو، اس پہ بوجھ ڈالیں نہ ڈالیں، اس کی رالیں ٹپکتی رہتی ہیں نا، اس طرح اس کی رالیں ٹپکتی ہیں۔ یہ چندہ بک لے کے پھرتا رہتا ہے آج کے دور میں۔ قرآن پہ، سنت پہ، انبیاء کرام علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی قرآن میں برا نہیں کہا، ہمیشہ ان کو کہا کہ جو نام لے کر اس پہ عمل نہیں کر رہے، یعنی علماء سوء۔ پھر ابو داؤد کے اندر وہ حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت میں ایسے فرقے پیدا ہوں گے، ان میں ایسی بدعات سرایت کر جائیں گی جس طرح ہلکا کتا، یہ ریبیز جو ہوتے ہیں، یہ کسی کو کاٹ جائے اور اس کے ایک ایک رگ و ریشے میں اس کا زہر پہنچ جائے نا، اس طرح میری امت میں ایسے فرقے ہوں گے کہ جن کے اندر بدعات کا زہر پہنچ جائے گا جس طرح کتا کاٹ جاتا ہے۔ اب میں آپ سے پوچھوں گا، یہ کون سا کتا ہے جو کاٹ جائے تو آپ کے جسم کے اندر مذہب کے پوائنٹ آف ویو سے نیگیٹو چیزیں انجیکٹ ہو جاتی ہیں؟ ظاہر ہے کسی کرکٹر، فٹ بالر، اسکواش کے پلیئر کے کاٹنے سے تو ایسا نہیں ہوگا، مولوی کے کاٹنے سے ہی ہوگا نا، کیونکہ دین کا کسٹوڈین اور دین سکھانے والا کون ہے؟ مولوی۔ تو یہ ہلکا کتا کون ہے؟ اور اگر آپ کو یقین نہ آئے تو آپ بریلویوں سے پوچھ لیں کہ دیوبندیوں کے علماء کیا ہیں، وہ کہیں گے بلعام بن باعورہ۔ ہاں، دیوبندیوں سے پوچھیں، کہیں گے بریلویوں کے علماء بلعام بن باعورہ۔ تو میں جو بات کر رہا ہوں اس کے اوپر اجماع امت ہے، ہاں ذہن میں رکھیے گا، میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی ہے کہ جس کے اوپر اتفاق نہ ہو۔ وہ اپنی اینک لگا کے دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، اس لیے ان کو برا لگ رہا ہوتا ہے۔ آپ کسی بھی مسلمان سے پوچھیں کہ یہ قرآن حکیم میں جو اللہ نے مختلف جگہ پہ فرمایا ہے کہ جو گمراہی کے پیشواں ہیں یہ اپنے ماننے والوں کو اپنے ساتھ جہنم میں لے کے جا رہے ہوں گے، تو اگر کسی بریلوی سے پوچھیں کیا اس سے مراد احمد صاحب بریلوی صاحب ہوں گے، کہے گا نہیں یہ تو دیوبندیوں کے بارے ہے۔ دیوبندیوں سے پوچھیں وہ کہیں گے احمد صاحب بریلوی کے بارے میں، اور یہ کہتے ہیں، وہ کتابوں میں لکھا ہے۔ نہ تسلی ہو تو المحند علی المفند اور حسام الارمین پڑھ کے آپ دیکھ لیں۔ شیطانی لشکر کہہ دیا ہے، کتا تے شاہی کوئی نہیں، شیطانی لشکر۔ شیطان سے بڑا تو اللہ کا کوئی دشمن نہیں نا، اس پلانٹ ارتھ پہ، اس کائنات کے اندر سب سے بڑا گمراہ شخص اگر کوئی ہے نا، شیطان ہے۔ تو یہ سارے ایک دوسرے کو کہتے ہیں، صرف ہم نے اس کو ایکسپوز کر دیا ہے پبلک کے سامنے کہ ان کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے۔ آج بھی یہ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ دیکھو مسئلہ سویڈن ہی جو ہے تو انجینئر صاحب ساڑھے مگر پہ گئے ہیں۔ اس لیے پڑھے ہیں کہ بھائی ان کی دشمنی تو سب پہ عیاں ہے، پوری دنیا کے لوگ انہیں برا کہہ رہے ہیں، تم لوگ جو ہے نا عزتیں اویل کر رہے ہو اللہ رسول کے نام کے اوپر، تمہارے جو چہروں کے اوپر میک اپ ہے نا یہ تو میں نہیں اتارنا ہے نا، ان سے ہمیں کم تکلیف ہے۔ تم نے ہماری نسلیں خراب کر دی، ہمارے آباء و اجداد کو جہنم میں پہنچایا تم لوگوں نے، قرآن و سنت کے نام پہ جو تم بتاتے رہے، جو چورن بیچتے رہے، وہ ہمارے بڑے یہی سمجھتے رہے یہی قرآن و سنت میں لکھا ہوا ہے۔ اس نے تو دنیاوی طور پر قرآن کو آگ لگانے سے کیا قرآن ختم ہو جائے گا؟ زیادہ سے زیادہ ہمیں ایک تکلیف ہوئی ہے نا تو ہم اس کا اظہار کریں گے۔ تو مجھے بتائیں کتنے مسلمان ہیں جنہوں نے یہ آگ لگائے جانے والے واقعے کے بعد آ کے وی لاگ بنایا کہ ہاں بھائی آج کے بعد میں 5 وقت نماز پڑھوں گا، میں داڑھی رکھوں گا اور
آج سے ہی میں قرآن ترجمے سے پڑھوں گا اور میں دیکھوں گا کہ میرے رب نے مجھ سے کیا کہا ہے. تم نے میری اس کتاب کو آگ لگائی ہے, میں آج سے اس کتاب کے مطابق عمل شروع کر دوں گا. ایک کوئی گل کر کے دسے, کوئی نہیں کرتا. نہ کوئی عالم, نہ کوئی وائز کسی کو کہے گا کہ تم ایسا کرو, کیونکہ کتی چورا نہ رلی ہوئی ہے. ہاں, گھر کی حفاظت کے لیے کتا رکھا جاتا ہے نا, اگر وہ چوروں کے ساتھ مل جائے تو پھر اس گھر کی حفاظت نہیں ہوتی. آپ کے بھی یہ علماء سو جن کو قرآن میں کتا کہا گیا, جنہیں سنن نبی داؤد میں نبی الاسلام نے کتا کہا, جنہیں قرآن میں گدھا کہا گیا, جنہیں بخاری مسلم میں نبی الاسلام نے گدھا کہا, یہ بھی مل گئے ہوئے ہیں ان کے ساتھ. قرآن و حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے, قرآن و حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے. اور اس بات کے اوپر کسی کی جرت ہی نہیں ہوتی کہ بولے, کہ ان کو للکارے کہ یار یہ کیا بات تم کر رہے ہو, یہ اسلام کے ساتھ دشمنی کر رہے ہو. کیا یہ قرآن و حدیث میں کہیں لکھا ہوا ہے کہ قرآن و حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے؟ وہ ایک آیت تھی انہوں نے, جو میں نے اس کا بھی کھول دیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا کلپ کاٹا ہوا ہے انہوں نے. اللہ نے کہا جو قرآن کو نہیں مان رہے وہ گمراہ ہو جائیں گے, اور جو اہل ایمان ہے وہ تو کہتے ہیں یہ حق ہے. یہ ساتھ ہی لکھا ہوا ہے اسی آیت کے اندر, یہ کلپ کاٹا ہوا ہے انہوں نے. پرانی عادتاں نے نا جی, پوتڑیاں دے وگڑے نے. انجینئر صاحب سے کلپ نہیں کاٹ رہے, انہوں نے اللہ دے بھی کلپ کٹے ہوئے نے. یضل بہ کثیرا. اور ظالم انسان, کیا تجھے قرآن میں یہ آیت نظر نہیں آئی تھی؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا. ھدی للناس, پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے. وبینات من الہدی, اور اس میں ہدایت کے روشن دلائل ہیں. والفرقان, اور یہ کتاب حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب ہے. ھدی للناس, پوری انسانیت کے لیے, مسلمان ہو یا کافر ہو. اور صحیح بخاری میں ہے محمد فرق بین الناس, محمد فرق ہے لوگوں میں حق اور باطل کے اندر. تو دیکھ لیں, نہ انہوں نے قرآن کو پکڑا ہے, نہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو پکڑا ہے. اور اگر کوئی پوچھیں تو کہنا جی پیچھے اللہ رسول ہی ہے. ہاں, اللہ رسول پیچھے رکھنے واسطے نہیں ہے, اگے رکھنے واسطے ہے. پیچھے اللہ ہی رسول ہے. عزتیں اویل کی ہیں تم نے اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر, عز وجل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. چندے کھائے ہیں تم لوگوں نے, جدادیں بنائی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر دھوکہ دے کر لوگوں کو, مکے اور مدینے کے نام کی آوازیں لگا کر تم نے سواریاں سوار کی, لیکن پھینکی جا کے بغداد میں, اجمیر میں, دیوبند میں, بریلی میں. غداری کی ہے تم لوگوں نے. اور دیکھو پھر اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر بلائے کتنی بڑی چھوڑ دی ہے. جو کہتا ہے کہ میرے نبی عیسیٰ ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں. اس تکلیف کا اندازہ آپ کو ہوگا جب آپ دعوت کا کام کریں گے. پھر آپ کو پتا چلے گا انجینئر صاحب تو بہت نرم ہے, وہ تو خالی شعر پڑھتے ہیں, ان کے ساتھ تو کچھ اور ہونا چاہیے. یہ قرآن کے ساتھ غداری ان لوگوں نے کی ہے. اگر آج مسلمان اس واقعے کے بعد یہ ایک سبق لرن کر لینا کہ ہم نے خود بھی قرآن پڑھنا ہے ترجمے سے, قرآن کی تعلیمات کو سیکھنا ہے اور اپنی اولاد کو بھی سکھانا ہے, تو میں کہتا ہوں یہ نقصان کچھ بھی نہیں ہے اگر ہم یہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں. قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو انسٹرومنٹ آف دعویٰ ہے نا وہ قرآن بتایا. وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ. اے نبی تم فرما دو قرآن میری طرف اس لیے وحی کیا گیا تاکہ میں اس کتاب کے ذریعے لوگوں کو ڈر سناؤں آخرت کا, اور جس تک یہ کتاب پہنچ جائے اسی کتاب کے ذریعے وہ تبلیغ کرے, ڈر سنائے. یعنی جو دعوت و تبلیغ کے لیے سلیبس ہے وہ قرآن ہے, فضائل اعمال یا فضائل سنت نہیں ہے, قرآن ہے. فذکر بالقرآن من یخاف وعید, اے نبی قرآن کے ذریعے تبلیغ کریں, ڈر سنائیں ہر اس شخص کو جو اللہ کی دھمکی سے ڈرنے والا ہے. اور نبی الاسلام کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے اس کتاب کو محفوظ بھی کر دیا ہے
इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, बेशक इस अज़्ज़िक्र कुरान को, याद दहानी को, जो अल्लाह की याद दिलाने वाली किताब है, किताब नसीहत है, हमने नाजिल किया, हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। अगली किताबें टेम्पर होती थी, नया पैगंबर आ जाता था। अब चूंकि पैगंबर कोई नहीं आना, तो अल्लाह ताला ने इस किताब को क़यामत तक के लिए महफूज कर दिया। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उम्मत के लिए फरमा दिया, वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्र फ़हल मिन मुद्दकिर, हमने कुरान को नसीहत हासिल करने के लिए आसान कर दिया, तो है कोई नसीहत हासिल करने वाला? अच्छा, ये तो कुरान में 4 जगह लिखा हुआ है एक ही सूरत के अंदर। ये कहां लिखा है कि कुरान नसीहत हासिल करने के लिए मुश्किल है? तो है कोई इससे भागने वाला? और ये तो आपको मौलवी कह रहे हैं कुरान हदीस डायरेक्ट ना पढ़ना, गुमराह हो जाओगे। इन जालिमों से पूछो कि हमारा अकीदा तो कुरान में एक सूरत में 4 दफा अल्लाह ताला ने बयान किया है, वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्र फ़हल मिन मुद्दकिर, हमने कुरान को नसीहत हासिल करने के लिए आसान कर दिया, है कोई नसीहत हासिल करने वाला? तुम बताओ, ये कुरान में कहां लिखा है कि कुरान डायरेक्ट ना पढ़ना, गुमराह हो जाओगे? वो मैंने बताया, इन्होंने अल्लाह का क्लिप काटा था, उसको भी मैंने आज एक्सप्लेन कर दिया। तो तुम्हारा तो कोई अकीदा, कोई दावा कुरान में लिखा ही नहीं, उसके उलट बातें लिखी हुई हैं। इतना जुल्म किया तुमने इस किताब के साथ, तो तुम्हारा हशर वही होना है जो कुरान में लिखा है, वक़ाल रसूल या रब्बी इन्न कौम इत्तख़ज़ू हाज़ल कुरआन महजूरा। रसूलुल्लाह क़यामत के दिन शिकायत करेंगे कि ऐ अल्लाह, मेरी उम्मत ने कुरान को पीठ के पीछे डाल दिया था। हमें सिर्फ शिफात वाला वर्जन बताया गया जो हक है, लेकिन जो शिकायत लगनी है कि कुरान को पीठ के पीछे डाल दिया था, वो नहीं हमें बताया गया। और प्रैक्टिकली हमें नजर आ रहा है कि कुरान को पीठ के पीछे डाल दिया गया। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस चीज का गम है कि मुझे क़यामत के दिन अपनी उम्मत के खिलाफ गवाही देनी पड़ जाएगी, क्योंकि इन्होंने कुरान छोड़ दिया। सही बुखारी और सही मुस्लिम दोनों में हदीस मौजूद है। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि एक दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर बैठे हुए थे, तो आपने मुझे आवाज़ दी कि अब्दुल्ला, हमारे करीब आओ और हमें कुरान सुनाओ। तो कहते हैं, मैंने कहा या रसूलल्लाह, कुरान तो आप पे नाजिल हुआ है, मैं आपको कुरान सुनाऊं? तो आपने फरमाया कि मुझे लोगों से सुनकर लुत्फ महसूस होता है। तो अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर सूरत उन-निसा की तिलावत करना शुरू की, और मैं जब आयत नंबर 41 पे पहुंचा, आप अंदाजा करें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऑलमोस्ट ये 6 रुकू हैं जो तिलावत सुनी है। तो 41 नंबर आयत पे जब मैं पहुंचा, फ़कैफ़ इज़ा जिअना मिन कुल्ली उम्मतिन बिशहीद, तो वो क्या वक्त होगा कि जब हम हर उम्मत में से एक गवाह को, यानी वक्त के पैगंबर को उठाएंगे। किस लिए? ताकि वो अहले ईमान के हक में गवाही दे और जो उनके मुखालिफीन थे उनके खिलाफ गवाही दे। वजिअना बिका अला हाउलाई शहीदा, और आ नबी, हम तुम्हें गवाह उठाएंगे इनके ऊपर, इन मुशरिकीन अरब के ऊपर जिन्होंने आपकी मुखालफत की, इनके खिलाफ गवाही देने के लिए आपको जब उठाएंगे। ये आयत सूरह अन-निसा की आयत नंबर 41 जब पढ़ी हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, तो बुखारी मुस्लिम के अल्फाज हैं कि नबी इस्लाम ने कहा कि अब्दुल्ला बस करो, अब्दुल्ला बस करो। वो कहते हैं, मैंने जब निगाह उठा के देखा तो नबी इस्लाम की मुबारक आंखों से आंसू रवा थे, आपकी दाढ़ी तर हो चुकी थी इस गम से कि मुझे अपनी उम्मत के खिलाफ, अपनी कौम के खिलाफ क़यामत के दिन गवाही देनी है कुरान छोड़ने के सबब। वक़ाल रसूल या रब्बी इन्न कौम इत्तख़ज़ू हाज़ल कुरआन महजूरा, और रसूलुल्लाह शिकायत करेंगे कि मेरी कौम ने कुरान को पीठ के पीछे डाल दिया था। अच्छा देखें, हम लोग ये कहते हैं या अल्लाह जो कुछ भी है तेरे महबूब की उम्मत से है, और महबूब ना रो रहे हैं हमारी वजह से। हम तो इस उम्मीद में है ना कि नबी इस्लाम ने हमें बचाना है, और नबी इस्लाम इस बात पर रो रहे हैं कि मुझे अपनी उम्मत के खिलाफ गवाही देनी है। ये तो चीज ही कुछ और निकल आई। कितनी हैरान कुन बात है। यानी इसका मतलब है अकल ना होवे थे मौजा ही मौजा, अकल होवे थे सोचा ही सोचा। नबी इस्लाम को चूंकि पता था कि आखिरत का मामला कितना सख्त है, आप तो रो रहे हैं
کہ یہ تو رگڑے جائیں گے, اللہ تعالیٰ نے جب اٹھانا ہے تو اللہ کا تو کوئی رشتہ دار نہیں ہے, اور مجھے اللہ نے جب گواہی کے لیے تو نبی علیہ السلام نے تو جھوٹ نہیں بولنا, بتا دینا ہے کہ امت نے کیا کیا ہے, اور امت کہہ رہی ہے جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہیں, تو محبوب سے بھی پوچھ لو انہوں نے آپ کے ساتھ کیا کرنا ہے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھنا کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن کوئی شخص اپنی گردن پہ اپنا اونٹ اٹھائے ہوئے ہو اور وہ چیخ رہا ہو, اغثنی یا رسول اللہ, یا رسول اللہ میری مدد کیجئے, میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا, میں نے دنیا میں تمہیں بتا دیا تھا اگر تم نے اونٹ کی زکوٰۃ نہیں ادا کی, اللہ کا حق ادا نہیں کیا, تو یہ اونٹ تمہاری گردن پہ سوار ہوگا جب تم قیامت کے دن مجھے پکارو گے نا, اغثنی یا رسول اللہ. اور یہ میں آپ کو بتاؤں, یہ بریلویوں نے باقاعدہ بیج بنایا ہوا تھا, یہ میں نے میٹرک میں یہاں لگایا ہوتا تھا, اغثنی یا رسول اللہ, اور یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ اغثنی یا رسول اللہ کا جواب آگے سے کیا آنا ہے. پھر آپ نے ایک ایک چیز کا ذکر کیا کہ کسی کے گردن کے اوپر گائے سوار ہو, کسی کی گردن کے اوپر بکری سوار ہو, اور اس نے اس کا حق نہیں دیا. اور یہ تو بات ہو رہی ہے صرف زکوٰۃ کی, نماز تو چھڈ ہی دو سرکار, جنہیں نماز نہیں پڑھی ہوئی وہ تو ویسے ہی فارغ ہے. اور ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر امید لگا کے بیٹھے میں, آپ نے تو شکایت کرنی ہے. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے, بخاری میں موقوفاً ہے, صحیح مسلم میں تفصیل کے ساتھ ہے کہ نبی علیہ السلام جب بھی خطبہ دیتے آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی, آواز بلند ہو جاتی, غصے میں اضافہ ہو جاتا جیسے کوئی جرنیل اپنی فوج کو تیار کر رہا ہے, اور آپ ہر تقریر سے پہلے کہتے اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ, آگاہ ہو جاؤ حمد و صلات کے بعد کہ سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے, وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور سب سے ہدایت یافتہ راستہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے, وشر الامور محدثاتها, اور بدترین کام وہ ہیں جو خود سے دین میں داخل کر دیے جائیں, اور اس طرح کے تمام کام بدعتیں ہیں, تمام بدعتیں گمراہیاں ہیں, اور تمام گمراہیاں جہنم میں لے جانے والی ہیں. تو نبی علیہ السلام کی تقریر کا آغاز ہی یہ ہوتا تھا کہ سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے, اس کے ساتھ اپنے آپ کو آپ نے جوڑنا ہے. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ دیا تھا جس کی وجہ سے لوگ اس پر ایمان لاتے تھے. مجھے اللہ تعالیٰ نے وحی کا معجزہ دیا ہے, یعنی قرآن. میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ متبعین میری امت سے ہوں گے. کس وجہ سے؟ کہ میرا معجزہ سب سے بڑا ہے, یعنی قرآن کا معجزہ. اور وہ حدیث ہے بخاری مسلم دونوں کے اندر کہ جنتیوں کا نصف, آدھے جنتی جو ہیں وہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوں گے, اس قرآن کے معجزے کی وجہ سے. پھر صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس کتاب کی وجہ سے بعض لوگوں کو عروج دے گا اور بعض لوگوں کو زوال پذیر کرے گا. وہی ڈاکٹر اقبال نے جو اسے ٹرانسلیٹ کیا جواب شکوہ میں, وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. یعنی صحابہ کرام کو جو اللہ تعالیٰ نے دنیا کا امام بنایا تو قرآن کی پیروی کی وجہ سے, اور تمہاری خواری کا سبب قرآن کو چھوڑنا ہے. تو یہ صحیح مسلم کی حدیث کا ترجمہ ہے کہ اس کتاب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو عروج دے گا اور بعض کو ذلیل کرے گا, یعنی جو اسے چھوڑ دیں گے وہ ذلیل ہوں گے. صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے, القرآن حجت لک او علیک, قرآن قیامت کے دن یا تو تیرے حق میں حجت ہوگا یا تیرے خلاف حجت ہو جائے گا. اب مجھے بتائیں کس کے حق میں قرآن حجت ہوگا؟ جو قرآن کو پڑھ کے اس پہ عمل کرے گا. اور کس کے خلاف قرآن حجت ہوگا؟ جو قرآن کے خلاف چلے گا. وہ قرآن کیسے حجت بن جائے گا؟ بھئی قرآن میں جب لکھا ہوا ہے کہ سود حرام ہے اور ایک بندہ پوری زندگی سود کھاتا رہا تو قرآن ہی اس کے خلاف گواہی دے دے گا کہ میں نے تو اسے حرام قرار دیا تھا اور اس نے حلال بنا لیا. تو قرآن یا تو تمہارے حق میں حجت ہوگا یا تمہارے خلاف. یہ بالکل واضح حدیث موجود ہے.
اور پھر جو صحیح مسلم کی اوپر تلے 4 احادیث 6225 سے لے کر 6228 تک غدیر خم کی حدیث، وہ تو میں کہتا ہوں اس پلانٹ ارتھ پہ اس سے زیادہ تعریفی کلمات کسی بھی حدیث کے اندر موجود نہیں ہیں قرآن کے حق میں جو غدیر خم کی حدیث ہے. اور وہ نبی الاسلام نے اپنی وفات سے آلموسٹ 1.5 مہینے پہلے وہ خطبہ دیا ہے. حجۃ الوداع سے آپ واپس آ رہے تھے، خم نامی گاؤں میں پانی کے لیے پڑاؤ کیا. وہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اونٹ کے پالان کا ممبر لگایا گیا، آپ اس پر چڑھے اور آپ کی گفتگو ہی کنکلوڈنگ ہے، اے لوگو آگاہ ہو جاؤ، میں بھی ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں. میں اپنے بعد تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے. تم اللہ کی کتاب کو پکڑو. اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے، جو اسے پکڑے گا وہ ہدایت پر ہوگا، جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا. یہ آپ ذرا جملے 7-8 گنے نا، اتنے تعریفی کلمات کسی بھی صحیح حدیث کے اندر قرآن کے لیے نہیں آئے. اور پھر زید بن ارقم کہتے ہیں کہ نبی الاسلام ہمیں ترغیب دلاتے رہے، اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب کو میرے بعد پکڑ لینا. اور فرمایا دوسری بھاری چیز میرے اہل البیت ہیں، میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، میرے بعد ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا. یہ آپ نے 3 دفعہ جملے کو ریپیٹ کیا، میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. امت بالکل الٹ چلی ہے، نہ قرآن کو پکڑا ہے ہدایت کے لیے اور نہ اہل بیت کو زندہ چھوڑا ہے. حالانکہ قرآن کو پکڑنا تھا اور اہل بیت کے ساتھ حسن سلوک کرنا تھا. اور اس میں واضح الفاظ آئے قرآن اللہ کی رسی ہے. وہ جو قرآن میں ہے نا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم سب کے سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقوں میں مت بٹو. ہر کوئی اپنی تشریح کرتا تھا رسی کی. قرآن کی اس آیت کی تشریح نبی علیہ السلام نے خود کی ہے کہ یہ قرآن کے بارے میں ہے کہ یہ اللہ کی رسی ہے، کامن بانڈ مسلمانوں میں. پھر صحیح بخاری میں ایک بڑی رکت انگیز حدیث موجود ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا تو ان کی خلافت کے دوسرے دن جب وہ خطبہ دینے کے لیے مسجد نبوی میں آئے تو ان سے پہلے سیدنا عمر ممبر پر چڑھے اور انہوں نے مختصر سا ایک خطبہ دیا. وہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے. ظاہر ہے کہ مسلمان غمگین تھے، تکلیف کی حالت میں تھے، ان کی دل جوئی کرنی تھی. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے وہ پسند کیا جو اللہ کے پاس ہے اور وہ نبی کے حق میں بہتر بھی ہے، یعنی آخرت، اللہ کا قرب، جنت. اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد یہ کتاب دی ہے. یہ وہ کتاب ہے جس کے ذریعے اللہ نے اپنے نبی کو ہدایت دی، یعنی ہدایت سے مراد ہدایت کاملہ. ڈیٹم لیول کی ہدایت تو پیغمبر پیدائش سے لے کے وفات تک اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہوتے ہیں، لیکن اعلیٰ درجے کی ہدایت جو قرآن میں ہے نا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اے نبی ہم نے آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو ہدایت کے اعلیٰ ترین درجے پر پہنچا دیا. پھر سیدنا عمر نے کہا کہ تمہارے نبی کو اس کے ذریعے ہدایت ملی اور ان کے جانے کے بعد اب تم اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو تو تم ہدایت پر رہو گے کہ جس کے ذریعے اللہ نے تمہارے نبی کو ہدایت دی تھی. پھر جملہ انہوں نے اپنا ریپیٹ کیا. یہ بخاری کی جو حدیث ہے میں نے آج تک نہ کسی کتاب میں پڑھی نہ کسی عالم کے واعظ میں سنی، اور میں بارہا اس حدیث کو بیان کر چکا ہوں اس لیے تاکہ آپ کو صحابہ کرام کا عقیدہ پتہ چلے کہ وہ بھی نبی الاسلام کے بعد وصی رسول قرآن کو مانتے تھے. جو بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ عبداللہ ابن ابی اوفا سے کسی نے پوچھا کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعد کسی کے لیے وصیت کی تھی، کسی کو وصی بنایا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں تو نبی علیہ السلام نے قرآن کے مطابق چلتے رہنے کی وصیت کی تھی، یہی وصی ہے. اور یہ جو حضرت عمر کا خطبہ ہے یہ کلاس کا خطبہ ہے
کہ نبی علیہ السلام تو اللہ کی جنتوں میں پہنچ کے اپنے بعد وہ تمہارے لیے وہ کتاب چھوڑ کے گئے ہیں کہ جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی کو بھی ہدایت دی تھی اور تمہیں بھی اسی کتاب کو پکڑ کر ہدایت ملنی ہے. میرا خیال ہے شاید اس لیے یہ بیان نہیں کرتے تھے کہ اس میں گستاخی ہو جاتی ہے، کیونکہ ہر جگہ کوئی نہ کوئی گستاخی نکل آتی ہے نا. اس میں تو واقعی گستاخی ہو جانی ہے کہ یہ تو لکھا ہوا ہے کہ نبی کو ہدایت ملی ہے، تو مانتے ہی نہیں ہے کہ نبی کو کسی نے ہدایت بھی دی ہے. یہ تو آلموسٹ منی گاڈ ہی سمجھتے ہیں نا پروفٹ کے بارے میں عقیدہ رکھا ہوا ہے. تو وہ پھر ان کو ایک دم مصیبت پڑ جانی تھی کہ یہ ہم کیا بات کریں گے کہ نبی کو ہدایت دی اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے. ہم تو کہتے ہیں قرآن ڈائریکٹ پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، یہ تو مردے بخشوانے کے لیے. تو اس کی تشریح ہم نے کر دی ہے کہ اس ہدایت سے مراد اعلیٰ درجے کی ہدایت ہے جو قرآن میں ہے. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. اے نبی ہم نے آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو ہدایت کے اعلیٰ ترین درجے پر پہنچا دیا. یہاں پہ ضال کا ترجمہ گمراہی نہیں ہے. ضال کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک گمراہی اور ایک معنی ہوتا ہے کسی کی محبت میں ڈوب جانا. جس طرح یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا تھا اپنے باپ کے لیے، حالانکہ وہ پیغمبر کے بیٹے تھے، پیغمبر کے صحابہ تھے، کافر نہیں تھے، ان ابانا لفی ضلال مبین، بے شک ہمارے ابا جان تو یوسف کی محبت میں ڈوب چکے ہیں. وہاں یہ ترجمہ نہیں ہوگا کہ ہمارے ابا جان گمراہ ہو چکے ہیں. یہ اگر بات کہتے تو کافر ہو جاتے. وہ انہوں نے اپنے باپ کو کہا کہ وہ یوسف کی محبت میں ڈوب چکے ہیں. قرآن میں واضح ہے ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے نبی نہ کبھی گمراہ ہوئے ہیں اور نہ کبھی غلط راستے پر چلیں. یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ اپنا امام اس کو بناؤ کہ جو نہ کبھی گمراہ ہوا نہ کبھی بے راہ چلا. یہ گارنٹی صرف اس شخص کے لیے جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو ہمارے بابا جان ہیں. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنین کی جانوں پر ان سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. تو اپنا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مضبوط کرنا ہے اس کتاب کے ذریعے جو نبی علیہ السلام نے اپنے بعد امت کے لیے چھوڑی ہے. میرا خیال ہے یہ جو سویڈن والا واقعہ ہے اس سے پوری دنیا کے مسلمانوں کو ایک عبرت تو سب کو پکڑنی چاہیے کہ وہ نیت کریں کہ ہم آج ہی قرآن ترجمے سے شروع کریں گے، اور بھلے جس کا مرضی ترجمہ شروع کر لیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. اور انشاءاللہ تعالی ہم نہ صرف قرآن کو ترجمے سے پڑھیں گے بلکہ اپنی زندگی میں روٹین بنائیں گے قرآن کو کم از کم ایک رکوع روزانہ پڑھنے کی، اور انشاءاللہ پھر اس کے مطابق عمل بھی کریں گے. اور یوں ہم اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کروائیں گے اسلام کے دشمنوں کے خلاف کہ تم نے قرآن کو آگ لگائی تھی تو دیکھو ہم قرآن کو پڑھیں گے اور اس کے مطابق عمل کریں گے. یہ ہمارا پریکٹیکل جواب ہوگا. باقی جو گورنمنٹ لیول کے اوپر جواب دینے ہیں وہ تو آپ کا کام بھی نہیں ہے نا، وہ تو OIC کا کام ہے، فارن منسٹری کا کام ہے، وہ اپنی جگہ کریں گے. آپ کے کرنے کا کام یہ ہے کہ آپ نے اب جو یہود و نصارہ کے اندر اسلام دشمن ہے اور جو مسلمانوں کے ممبروں پر جمعے والے دن یہود و نصارہ کے ایجنٹ چڑھے ہوئے اور یہ کہہ رہے ہیں قرآن و حدیث ڈائریکٹ نہیں پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے، ان دونوں کے ساتھ آپ کی جنگ ہے. آپ کو دونوں محاذوں کے اوپر لڑنا ہے یہ انشاءاللہ تعالی، اور قرآن کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے انشاءاللہ تعالی، تاکہ قیامت والے دن بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکایت ہو ہمارے خلاف، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے حق میں گواہی دیں اور قرآن ہمارے حق میں گواہی دے کہ انہوں نے قرآن کے مطابق عمل کیا تھا. کتنی رکت انگیز حدیث ہے وہ بخاری مسلم کی حدیث شفاعت، جس میں نبی علیہ السلام شفاعت کریں گے اور آپ اللہ تعالیٰ سے اجازت طلب کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے تعداد مقرر کرے گا. بخاری مسلم میں آتا ہے کہ جب میں آخری دفعہ جہنم کی طرف جاؤں گا اپنے امتیوں کو جہنم سے نکالنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے اذن سے، تو داروغ جہنم سیدنا مالک علیہ السلام کہیں گے کہ یا رسول اللہ اب آپ کا کوئی امتی بھی جہنم میں نہیں ہے سوائے اس شخص کے کہ جسے قرآن نے روک رکھا ہے، اور وہ کبھی بھی اب جنت میں نہیں جا سکے گا جسے قرآن نے روک لیا. یعنی قرآن نے اگر روک لیا کسی کو جنت میں جانے سے تو نبی علیہ السلام اس کی شفاعت نہیں کر سکتے. اور قرآن نے کسے روکا ہے؟ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار. بے شک جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا
اللہ نے اس پہ جنت حرام کر دی ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہاں اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، حتیٰ کہ سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، خاتم النبیین، سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس کے کچھ کام نہیں آئیں گے۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک مقبول دعا دی تھی جو اس نے دنیا ہی میں کر لی، اسی دعا کی وجہ سے قوم نوح بھی برباد ہوئی، حضرت نوح علیہ السلام نے دنیا میں وہ دعا کر لی۔ میں نے اپنی دعا سنبھال کے رکھی ہے قیامت کے دن کے لیے، اور میری اس دعا سے میرے ہر امتی کو نفع پہنچے گا سوائے اس شخص کے کہ جس نے دنیا میں کسی قسم کا شرک کیا ہوا۔ شرک از دا موسٹ سینسٹیو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ۔ ایک تو آپ کو بڑا شرک نظر آتا ہے نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین کے حوالے سے، کہ کوئی شخص عبادت میں، سجدے میں، نظر نیاز میں، قربانی میں، دعا میں اللہ کے سوا کسی اور ہستی کو شریک کر دے۔ وہ اللہ کا پروٹوکول ہے کہ اللہ ہی سے مانگنا ہے۔ اور ایک وہ شرک جو آپ کی نظروں سے اوجھل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے شرک ہی بیان کیا ہے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ دیکھنا نماز کو قائم کرنا اور مشرک نہ ہو جانا، یعنی مسلمان تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا جو نماز چھوڑ دے۔ اس کی طرف کس کی توجہ ہے؟ کیا یہ قرآن کی گستاخی نہیں ہو رہی ہے کہ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ نماز نہ پڑھنے والا مشرک ہے، اور بے نمازی جو ہے قرآن جلنے کے اوپر سیکھ پا ہوا ہے؟ تو نے تو پریکٹیکلی قرآن کو جلا دیا ہوا ہے، نمازیں چھوڑ کر، قرآن کی تعلیمات چھوڑ کر۔ پھر صحیح مسلم کی حدیث کہ بندے کے کفر اور ایمان، شرک اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے۔ پھر صحیح مسلم میں حدیث عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں اگر کوئی شخص بیمار بھی ہوتا تھا نا اور دو بندوں کے سہارے وہ مسجد میں آ سکتا تھا تو وہ مسجد میں آگے نماز پڑھتا تھا، کہیں اسے منافق شمار نہ کر لیا جائے۔ اور صحابہ کرام کو کیا پتا تھا کہ پاکستان میں کروڑوں لوگ شناختی کارڈ میں مسلمان ہیں، نماز ایک بھی نہ پڑھ کر۔ یہ تو بڑا آسان اسلام ہے، لیکن اس اسلام نے آپ کو کوئی فائدہ نہیں دینا۔ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا اور منافقین کا عہد نماز کی بنیاد کے اوپر قائم ہے، جس نے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ اور جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، عبداللہ بن شقیق تابعی کہتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان تارک الصلاۃ کے سوا کسی کی تکفیر نہیں کرتے تھے، یعنی وہ نماز چھوڑنے والے کو کافر سمجھتے تھے۔ اگر کوئی گناہ تھا جس کی بنیاد پہ صحابہ کرام لوگوں کو کافر سمجھتے تھے، وہ نماز چھوڑنے کا گناہ ہے۔ اب مجھے بتائیں، صحابہ کرام کے نزدیک کیا پاکستانی قوم مسلمان ہے؟ تو اسی کہندے اسی اسلامی نظام اتنے نافذ کرنا ہے کدے ہوتے ہیں؟ پہلے مسلمان تے کر لو انہوں، پھر اقامت دین بھی ہو جائے گی، اسلامی نظام بھی ہو جائے گا۔ پھر سنن نبی داؤد میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے سوال ہوگا نماز کے بارے میں۔ قیامت کے دن اگر اس کا سوال یہ والا آسان ہو گیا تو اگلے معاملات اس کے لیے آسان ہو جائیں گے، اور اس میں پھنس گیا تو پھر مارا گیا۔ اور ابو داؤد میں حدیث ہے، جب بچہ 7 سال کا ہو جائے اسے نماز کا حکم دو، اور 10 سال کا ہو نماز نہ پڑھے تو مارو اسے، اور بچوں کے 10 سال کی عمر میں بسترے بھی الگ کر دو۔ پھر جو مسند احمد کے اندر حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نمازی کے لیے نماز قیامت کے دن روشن دلیل ہوگی، نور ہوگی، نجات کا ذریعہ ہوگی، اور جس نے نماز چھوڑ دی اس کے لیے نہ تو کوئی دلیل ہے قیامت کے دن اللہ کے حضور بچنے کی، نہ کوئی نجات والا معاملہ ہے، الٹا اس کا حشر قارون، فرعون اور حامان کے ساتھ ہوگا۔ یعنی ہوگا مسلمان لیکن کھڑا کس کے ساتھ ہوگا؟ فرعون کے ساتھ، وہ جو دنیا میں کہتا تھا کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت سے ہیں وہ۔ ہاں، اور ابن ماجہ میں حدیث ہے، صحابی کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے مجھے وصیت کی تھی کہ نماز نہ چھوڑنا، اگر تو نے نماز چھوڑ دی تو اللہ کا ذمہ پھر اٹھ گیا تجھ سے، پھر اللہ تعالیٰ نے کوئی گارنٹی نہیں تیری لی ہوئی۔ تو نماز اور قرآن یہ آج کے 2 تحفے ہیں میری طرف سے اس دکھی امت کے لیے جسے سویڈن میں قرآن کے جلنے کا غم ہے،
لیکن وہ خود قرآن کو آگ لگائے ہوئے ہے، انٹلیکچوئل آگ. اور جن علماء کا وہ پیروکار ہے، جن بزرگوں کا وہ پیروکار ہے، وہ بھی قرآن کے دشمن. تو مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. اگرچہ بابے بھی اسی خدا کو مانتے تھے، وہ تو جیوز اور کرسچن بھی اسی خدا کو مانتے ہیں، لیکن ان کوالٹیز کے ساتھ نہیں جو قرآن و سنت میں آئی ہیں، بلکہ ان کی اپنی تعلیمات ہیں. اور یقین کر جب یہ تو غور کر لے گا تو تیرے اندر سے آواز نکلے گی کیا کہ نہ میں بابی، نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. اور اگر یہ نعرہ ہر جگہ سے بلند ہو کہ نہ میں بابی، نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، تو آپ دنیا میں یہ چینج دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالی فرقوں کی دکانیں بند. دا ڈیمیج ہیز بین ڈن. صلو علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین. آمین.